السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 150 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے، خرجتا نکلیں آپ، فولی تو پھیر لیجئے، وجہک اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے، وحیث ما اور جہاں کہیں بھی، کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، لئلا تاکہ نہ، یکون ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجۃ ہا جیم جیم کوئی حجت، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تو نہ، تخشوہم خاشعین یا تم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھی سے، وَلِأُتِمَّ تامیم اور تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکم اور تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ تو تم اپنے رخ اس کی طرف کر لو۔ کیوں کر لیں رخ اس کی طرف؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت، کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کہیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کہیں لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ تو قبلے کی پابندی استقامت بھی سکھاتی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا سوائے کن کے؟ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، تو وہ بحثیں کریں گے، وہ راہ میں روڑے اٹکائیں گے، وہاں سے منفی باتیں نکلتی رہیں گی، وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہیں گے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے قبلے کی طرف رخ نہ کرنا، جہاں کہیں بھی ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس بات کی کتنی دفعہ پیچھے تکرار آ چکی ہے، کتنی آیات میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی نماز کے لیے آپ نے رخ کرنا ہے تو کس کی طرف؟ اپنے قبلے خانہ کعبہ کی طرف۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ تو ان سے نہ ڈرو، یعنی کہ ان سے ڈر کے آپ قبلے کا رخ ان کی طرف نہ کرو۔ کس سے ڈرو؟ وَاخْشَوْنِی اور مجھ سے ڈرو، یعنی کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سب چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دل میں کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ حق کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ ہو، کوئی بھی آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ واخشونی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تخشوہم تم نہ ڈرو ان سے، واخشونی صرف مجھ سے ڈرو، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو؟ وَلِأُتِمَّ تاکہ میں اپنی پوری کر دوں، نعمتی علیکم اپنی نعمتوں کو تم پر میں مکمل کر دوں۔ کون سی نعمت؟ نعمت اسلام، امامت، پیشوائی کی نعمت، ہدایت کی نعمت۔ وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتیں تمام کرنا چاہ رہے ہیں؟ وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ حق کی طرف۔ حق کی تکرار، بار بار یہاں پہ حق کی تکرار رہی ہے۔ کہیں پر ہو تو قبلہ کی طرف رخ کر لو۔ تو یہ تکرار کیوں کی گئی ہے؟ اس کی کیا وجوہات اس آیت میں بتائی گئی ہیں؟ اسی آیت میں 3 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ اگر ہم دھیان سے سنیں یا دھیان سے پڑھیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک بات بہت آسانی سے سمجھ آ رہی ہے۔
اور دل پہ اثر کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ تم پر باتیں نہ بنائیں، حجت نہ رکھیں کوئی۔ نمبر 2، تاکہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے۔ نمبر 3، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ فائدہ ایک مرکز کے، ایک قبلے کے، کیونکہ جب بھی ہمیں نماز کی یاد آتی ہے، جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کی طرف بلاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنے کے بعد جائے نماز ہم نے قبلہ رخ بچھانی ہے۔ قبلے کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے مقرر فرمایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت کے لیے ہم اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اس آیت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، قرآن مجید کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔